السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں اورحان اور علاؤالدین سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک مقام پر گھوڑے روکتے ساتھ ہی وہ اتر جاتے ہیں۔ علاؤالدین غصے سے کہتا ہے، کون ہے وہ لعنتی عورت؟ وہ ہماری بہن کو کیسے اغوا کر سکتی ہے؟ اورحان کہتا ہے، پہلے ہماری جاسوس، پھر سپاہی بھائی سنگر، اب میری بہن فاطمہ۔ وہ شیطان چاہے جو کوئی بھی ہے ہمیں اچھے سے جانتی ہے۔ علاؤالدین پوچھتا ہے، بھائی وہ کون ہے جو ہم سے اتنا بغض رکھتی ہے؟ برہان انہیں پرسکون کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے شہزادے وہ فاطمہ خاتون کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پریشان نہ ہوں، اللہ کی مدد سے ہم جائیں گے اور انہیں لے آئیں گے۔ ایکوت کہتا ہے، لیکن ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جواب میں اورحان کہتا ہے، ہم ایک اقدام کریں گے ایکوت، البائی کو خبر بھیجو، ہمیں اس کی ضرورت ہوگی۔ پھر اورحان علاؤالدین سے کہتا ہے، یہ اداس یا غمگین ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ مضبوط کھڑے ہونے اور عمل کرنے کا وقت ہے۔ تو علاؤالدین کہتا ہے، ہم کریں گے، ہم انہیں دکھائیں گے کہ ہمیں تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے۔ ادھر بازنطینی سپاہی یوسف اور سروجہ کو زندان میں ڈال دیتے ہیں۔ سروجہ چلاتے ہوئے کہتا ہے، اگر فاطمہ خاتون کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں یہ اکیلا تمہاری قبریں بنا دوں گا، بدنسل لعنتی کتو۔ پھر یوسف سے کہتا ہے، تم مضبوط ہو یوسف اور میں ذہین ہوں، چلو مل کر کام کرتے ہیں۔ دشمن قبائل سے 2 صدران اس قلعے کو جلا کر راکھ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ ہاتھ یوسف کی جانب بڑھاتا ہے تو یوسف کہتا ہے، آپ اپنے بابا کے سائے میں رہنے والے بچے ہیں سروجہ صاحب، ہم مل کر کام نہیں کر سکتے، لیکن اگر تقدیر 2 دشمنوں کو ایک ساتھ چلانا چاہتی ہے تو پھر ہم یہ کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے ہاتھ ملا لیتا ہے اور مزید کہتا ہے، ہم فاطمہ خاتون کے لیے مل کر کام کریں گے، ہم اسے یہاں سے بچائیں گے۔ پھر سروجہ سوچتے ہوئے کہتا ہے، ہم اس زندان سے کیسے نکلیں، مل کر سوچتے ہیں۔ ادھر کارکا میں عثمان صاحب صدران کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ بحران کہتا ہے، یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم اپنے بچوں کو کافروں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر واپس کیسے آ گئے؟ وہ ان کے بدلے سوغوت چاہتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ بیگم کہتی ہے، مجھے اس گھٹیا عورت کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اگر ہم ان کے کہنے کے مطابق ایسا کریں گے تب بھی ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کی باتیں سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، حوصلہ رکھیں، ہم سب مل کر اسے حل کر لیں گے، ہمارے بچے کفار کے ہاتھ میں ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر برے خیالات نہیں سوچ سکتے، ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ اب ہمیں اپنے بچوں کو واپس لانے کے طریقے کے بارے میں بات کرنی چاہیے، بتائیے بحیان بے، ہم انہیں کیسے واپس لا سکتے ہیں کسی ایک کو بھی کھوئے بغیر؟ تو بحیان کہتا ہے، بیگم خاتون ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم ایسا کریں جیسا کہ وہ کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں یا نہیں، ہمیں دوسرا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، قلعے کی جانب جانے والا کوئی خفیہ راستہ ضرور ہوگا۔ بیگم پوچھتی ہے، کیا ہم انہیں بچا سکتے ہیں ان کی جان خطرے میں ڈالے بغیر؟ عثمان صاحب بیگم سے پوچھتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بیگم کہتی ہے، ہمیں محاصرہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، تب انہیں پتہ چل جاتا اگر قیدیوں کو ذرا سے بھی چوٹ لگی تو ہم قلعے پر حملہ کر دیں گے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر ہم نے محاصرہ برقرار رکھا ہوتا تو وہ یوسف اور سروجہ کو قتل کر سکتے تھے اور فاطمہ کو زندہ رکھ سکتے تھے، ہم ان تینوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ گینجر صاحب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سردار گینجر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں چونکہ وہ ان کمینے لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ان کے تعلقات اچھے ہیں تو پھر چلیں اور کراسے سے بات کرتے ہیں، آئیے اسے درمیانی آدمی کے طور پر استعمال کریں۔ اورحان کہتا ہے، گینجر بے کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ کراسے صاحب ان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور ہمیں جو سب سے زیادہ عزیز ہے اس کا مستقبل جا کر کراسے صاحب کے ہاتھ میں دے دیں، کیا ایسا ہے؟ سب کی باتیں سننے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، میں نے آپ سب کی بات سنی، اب یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میرا حکم ہے، ہم سوغوت کو خالی کرنے جا رہے ہیں، ہم سپاہیوں اور لوگوں کو وہاں سے نکالیں گے۔ آگے سار قلعے میں لوکاس آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، اس وقت عثمان مایوسی اور غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا، لیکن وہ یقینی طور پر سوغوت کو بچانے کے لیے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ صوفیہ کہتی ہے، مجھے بھی اس کا یقین ہے، لیکن ہم اسے یہ موقع نہیں دیں گے۔ لوکاس کہتا ہے، وہ احمق لڑکے سروجہ اور یوسف، ان میں سے ایک بیگم کا بھائی ہے اور دوسرا بحیان کا بیٹا، جبکہ ہمارے پاس ان کے دونوں سب سے زیادہ پیارے زندان میں قید ہیں، تو ہم ان سے عثمان کا خفیہ منصوبہ جان سکتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے، خوب، چلو فوراً حرکت میں آتے ہیں۔ تو لوکاس کہتا ہے، بحیان اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانے کے لیے فوراً بات کرے گا، وہ لالچی ہے، وہ فوراً اپنے فائدے کے لیے عثمان کو دھوکہ دے گا۔ صوفیہ کہتی ہے، تم نے کہا کہ بیگم خاتون اور کراسے صاحب اکثر ملتے رہتے ہیں، جب عثمان کے لیے اس کی وفاداری اتنی نازک ہے تو وہ اپنے بھائی کے لیے اسے دھوکہ کیوں نہیں دے گی؟ لوکاس کہتا ہے، ہم ان دونوں کو استعمال کریں گے صوفیہ، ان دونوں کو، جبکہ قیدی ہمارے پاس ہیں تو وہ ہمیں وہ تمام معلومات دیں گے جو ہم عثمان کے بارے میں چاہتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے، وہ دونوں بھی عثمان کے ساتھ ہوں گے، وہ آگے سار میں اپنی قرارگاہ میں منصوبہ ترتیب دے رہے ہوں گے، فوراً خبر بھیجو۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس سپاہی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا سپاہی آ کر صوفیہ سے کہتا ہے، محترمہ آپ کا کھانا تیار ہے۔ صوفیہ اسے پوچھتی ہے، اور فاطمہ؟ تو سپاہی کہتا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سن کر صوفیہ مسکرا دیتی ہے۔ ادھر سردار گینجر کہتا ہے، انہوں نے ہمیں محاصرہ ختم کرنے کا کہا اور ہم نے ایسا کیا، لیکن انہیں سوغوت دینے یہ کام کرنے والا نہیں ہے میرے حضور، ہم ریاست کے
مرکز کو کافروں کے حوالے کرنے کے بعد جنہوں نے ہماری بیعت کی وہ ہماری بات کیسے مانیں گے حضور؟ چلیں جنگ کرتے ہیں اور میں بچوں کے لیے صف اول میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں صبر کرو گینجر بیس، صبر کرو، ہم نے تم سے کہا ہمیں باہر نکلنے کا راستہ دکھاؤ، لیکن تم نے کیا کہا؟ آپ کا رسی کی بات کر رہے ہیں جو کافروں کے ساتھ کام کرتا ہے، جیسے یہ کافی نہیں تم میرے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہو۔ بہت ہو گیا گینجر بے، بہت ہو گیا، آپ میں گاجا کے دفاع کرتے رہیں، آگے بڑھیں آگے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار گینجر چلا جاتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں اب میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ ایک راز ہے، ہم لوگوں اور سپاہیوں کو سغوت سے نکالیں گے، ہم شہر خالی کر دیں گے۔ جب وہ شیطان، عورت اور لوکاس شہر میں داخل ہوں گے تو انہیں صرف ایک چیز ملے گی اور وہ ہے ان کی موت۔ بیگم پوچھتی ہے حضور یہ کیسے ہوگا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ایسے ہو جائے گا اور یہ ایسے حیران کن انداز میں ہوگا کہ وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ سغوت میں گونچا سپاہیوں سے کہتی ہے دشمن ہمارے قریب آ گیا ہے، اندر گھس آیا، فاطمہ خاتون کو بازار سے اغوا کر لیا، بہنوں کو قتل کیا، ہمارا خون بہایا، اور تم لوگ کیا کر رہے تھے سپاہیوں؟ کیا تم سو رہے تھے؟ میری طرف دیکھو، بتاؤ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ سپاہی کہتا ہے ہم ہر طرف دیکھ رہے تھے لیکن ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ جواباً گونچا کہتی ہے تمہیں سب کچھ سمجھنا ہوگا، تمہیں اسے دیکھنا چاہیے تھا، تمہیں جاننا چاہیے تھا سپاہیوں۔ تو وہاں پہ آنے والی ہولوفیرا سپاہیوں سے کہتی ہے اپنے فرائض پر واپس جاؤ سپاہیوں، اپنی آنکھیں چاروں طرف کھلی رکھو اور وقت آنے پر تم سب کو سزا دی جائے گی، لیکن اب بازار کو پہلے سے زیادہ محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہولوفیرا کے بیچ میں آ کر بولنے پر گونچا کو بہت غصہ آتا ہے اور سپاہیوں کی جانے کے بعد وہ اس سے کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں، تم جب اپنی دکان میں موجود خواتین کو بھی سنبھال نہیں پا رہی تو جب میں سپاہیوں سے بات کر رہی ہوں تو بیچ میں ٹانگ کیوں اڑا رہی ہو؟ ہولوفیرا آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے ہوش میں آؤ گونچا، کیا یہ تقسیم ہونے کا وقت ہے؟ دشمن ہمارے درمیان گھس آیا اور فاطمہ خاتون کو لے گیا، سپاہیوں کو ٹھکرا کر ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں جلد از جلد قبیلے واپس جانا چاہیے۔ گونچا کہتی ہے نہیں، میں تمہاری نیت کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا جانے لگتی ہے تو ہولوفیرا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور پوچھتی ہے بتاؤ میری نیت کیا ہے؟ بتاؤ میری نیت کیا ہو سکتی ہے جبکہ فاطمہ دشمن کے ہاتھ میں ہے؟ اس لیے میں الجن وہاں پہ آ کر گونچا سے کہتی ہے ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ الجن کو بیچنے کے بعد گونچا کہتی ہے وقت آنے پر سب کی نیت ظاہر ہو جائے گی ہولوفیرا۔ ادھر کھانے کی میز پر لوکاس صوفیہ سے کہتا ہے جیسا کہ ہم نے بات کی تھی میں نے اپنے مستقبل کے جاسوس کو خبر بھیجی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس بھی بیٹھ جاتا ہے، اس لیے میں سپاہی فاطمہ کو لے کر آتے ہیں۔ لوکاس کہتا ہے اچھا چلیں کھانا کھائیں۔ جواباً فاطمہ کہتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تم جیسے نامردوں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھوں گی؟ صوفیہ کہتی ہے کیا ہمارے ساتھ بیٹھنا؟ تم یہاں بیٹھنے نہیں بلکہ ہماری خدمت کرنے آئی ہو۔ تم ترک لوگ کتنے اچھے خدمت گزار ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ فاطمہ کہتی ہے ہم ترک نہ خدمت کرنے کے لیے اور نہ قیدی ہونے کے لیے پیدا ہوئے، ہم تم جیسے کافروں کے لیے جلاد بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ تمہارے آباء و اجداد یہ بات اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ سن کر لوکاس کہتا ہے ہم اپنی جیت کا جشن منائیں گے، سپاہی مشروب لے کر آؤ۔ سپاہی مشروب لاتا ہے اور فاطمہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے یہ خدمت کرے گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی تلوار فاطمہ کے گلے پر تان لیتا ہے اور کہتا ہے وہی کرو جو محترمہ کہتی ہے۔ فاطمہ آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ مشروب ڈالتی ہے۔ لوکاس کہتا ہے اگر تم پیاسی ہو تو ایک گھونٹ لے سکتی ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ میز پر رکھی چھری اٹھا کر صوفیہ پر حملہ کرتی ہے، مگر سپاہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دبوچ لیتا ہے اور صوفیہ کہتی ہے اب میں تمہیں یہی مار ڈالتی لیکن کچھ وقت کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ فاطمہ کہتی ہے اب جب کہ تمہارے پاس وقت ہے تو مجھے مار ڈالو ورنہ تمہیں اس پر پچھتاوا ہوگا۔ صوفیہ سپاہیوں سے کہتی ہے اسے زندان میں لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی فاطمہ کو لے جاتے ہیں۔ ادھر زندان میں یوسف دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ سروجا اسے کہتا ہے تم بیکار میں کوشش کر رہی ہو، وہ دروازہ نہیں کھولا جا سکتا۔ جواباً یوسف کہتا ہے میں کم از کم کوشش تو کر رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نہیں جانتے کہ فاطمہ خاتون خیریت سے ہیں یا نہیں، میں یہاں قید ہونے کی وجہ سے پاگل ہو جاؤں گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سروجا کہتا ہے مجھے مل گیا۔ وہ میز پر لیٹتے ہوئے چیخنے چلانے لگ جاتا ہے۔ یوسف پوچھتا ہے کیا ہوا سروجا؟ تو سروجا کہتا ہے میری ماں نے ایک بار ایسا کیا تھا، سپاہی جب حکیم کے پاس لے جانے کے لیے آئیں گے تو ہم حملہ کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پیٹ پکڑ کر چلانے لگ جاتا ہے اور یوسف دروازے پر آ کر کہتا ہے فوجیو حکیم کو بلاؤ۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔